بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، محمد فیصل لیاقت آپ کو تعلیم و تحقیق میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کی نشست کا جو ہمارا موضوع سخن ہوگا وہ ہے اصحاب سبت۔ ناظرین، قرآن عزیز میں اصحاب سبت کا ذکر قرآن کریم کی سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ اور سورہ اعراف میں کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیات 65 اور 66، سورہ نساء کی آیات 47، سورہ مائدہ کی آیات 60 اور سورہ اعراف کی 4 آیات 163 to 166 میں تفصیل سے کیا گیا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے ہی دین حنیف یعنی اللہ کے سچے دین کی تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ 2 شاخوں بنو اسماعیل اور بنو اسحاق کے ذریعے ملکوں اور قوموں تک پھیلا، اور ان دونوں سلسلوں کے جو طریقہ کار ہیں، جو شریعہ اسلام ہے، جو شریعہ الہی ہے، ان میں بھی مماثلت ہے، وہ ایک جیسے ہیں۔ تاہم حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسرائیل، جنہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کہا جاتا ہے، کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ بنی اسرائیل نے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اختلاف اور جھگڑے کی وجہ سے بہت سے مقامات پر اپنے لیے تشدد اور سختی کے حکام اور بعض معاملات میں ملت ابراہیمی سے جداگانہ احکام کا بار اپنے کندھوں پر ڈال لیا تھا، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے ہی جمعۃ المبارک ہفتہ کے 7 دنوں میں سے بابرکت دن تھا اور اسے عبادت کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ اس دن میں تمام کام چھوڑ کر صرف عبادت کی جاتی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہود بنی اسرائیل نے یہ اصرار کیا کہ ہمارے لیے جمعہ کی بجائے ہفتہ یعنی سنچر کو عبادت کا، باسعادت کا، برکت کا دن مقرر کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو ان کو ہدایت فرمائی اور کہا کہ وہ اپنے اس اصرار سے باز رہیں اور ملت ابراہیمی کے اس امتیاز کو، اس اعزاز کو، جو خدائے بزرگ و برتر کے نزدیک انتہائی پسندیدہ اور مقبول ہے، اس کو ہاتھ سے ضائع نہ ہونے دیں۔ لیکن جب ان کا اصرار حد سے تجاوز کر گیا، وہ بہت زیادہ متجاوز ہوئے، تو وحی الہی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ آپ بنی اسرائیل سے کہہ دیں کہ آپ کی اس بے جا اسرار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے اس مطالبے کو قبول فرماتا ہے اور اس بابرکت جمعہ کی جگہ ہفتہ کو آپ کے لیے عبادت اور برکت کا دن مقرر فرماتا ہے۔ تاہم انہیں اطلاع دیں کہ وہ اس دن کی، جو بھی مطلوبہ دن ان کی مرضی کے مطابق آیا ہے، اس کی عظمت کا پاس و لحاظ رکھیں، اس کی حرمت کو قائم رکھیں۔ اس دن خرید و فروخت، زراعت و تجارت اور شکار سے باز رہیں، یہ ان پر حرام کیا جاتا ہے۔ ناظرین، قرآن عزیز نے اس اختلاف کا ذکر کچھ یوں کیا ہے۔ سورہ نساء میں ذکر خیر ہے، اور ہم نے ان سے کہا سبت یعنی ہفتہ کے بارے میں حد سے نہ گزرنا، اور ہم نے ان سے اس کے متعلق بہت سخت قسم کا عہد و پیمان لیا۔
میں واقعے کی تفصیل پیش کرنا چاہوں گا۔ واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد مبارک سے عرصہ دراز کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت بحر کلزم کے کنارے آباد ہو گئی تھی۔ چونکہ یہ لوگ ساحل کے باشندے تھے، اس لیے مچھلی ان کا قدرتی شکار تھا اور وہ اس کو بہت محبوب مشغلہ سمجھتے تھے۔ اس کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتے تھے۔ یہ لوگ ہفتہ کے دن عبادت میں گزارتے، لیکن باقی 6 دن مچھلی کا شکار کھیلتے تھے۔ اب قدرتی طور پر کچھ یوں ہوا کہ مچھلیاں چھٹے روز یعنی جمعہ کے روز جان بچانے کی خاطر پانی کی تہہ میں پوشیدہ رہتی اور سبت کے روز پانی کی سطح پر تیرتی نظر آتی تھی۔ اور ساتھ ہی خدا تعالیٰ نے اس طریقہ سے ان کو آزمایا اور ان کی قوت ایمانی کا امتحان لیا، حتیٰ کہ سبت کے علاوہ ہفتہ کے باقی دنوں میں بھی مچھلیوں کا حاصل ہونا مشکل تر ہو گیا اور چھٹے دن یہ کیفیت رہنے لگی گویا کلزم میں مچھلی کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔ مگر ہفتہ کے دن سبت کے روز 7ویں دن وہ اس کثرت سے پانی پر تیرتی نظر آتی کہ جال اور کانٹے کے بغیر ہاتھوں سے بآسانی گرفت میں آ سکتی تھی، اتنی زیادہ مچھلی ہوتی۔ کچھ دنوں تک تو یہود اس حالت کو صبر آزما طریقے پر دیکھتے رہے، آخر نہ رہ سکے اور ان میں سے بعض نے خفیہ طریقوں سے ایسے ہی ایجاد کر لیے کہ جس سے یہ بھی ظاہر نہ ہو سکے کہ وہ سبت کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور سبت کے دن مچھلیوں کی کثرت آمد سے فائدہ اٹھا لیں۔ چنانچہ بعض تو یہ کرتے کہ جمعہ کی شام کو کلزم کے قریب گڑھے کھود لیتے اور دریا سے ان گڑھوں تک نہر کی طرح گول نکال لیتے، اور جب سبت کے روز سطح آب پر مچھلیاں تیرنے لگتی تو وہ دریا کے پانی کو کھول دیتے تاکہ پانی گڑھوں میں سے چلا جائے اور اس طرح مچھلیاں بھی پانی کے بہاؤ کے ساتھ ان میں چلی جائیں۔ اور جب سبت کا دن گزر جاتا تو اتوار کی صبح کو ان مچھلیوں کو گڑھوں میں سے نکال کر کام میں لاتے، اور بعض ایسا کرتے کہ جمعہ کے روز دریا میں جال اور کانٹے لگاتے تاکہ سبت کے روز ان میں سے مچھلیاں پھنسیں، اور اتوار کی صبح کو ان جالوں اور کانٹوں میں گرفتار مچھلیوں کو پکڑ لاتے، اور یہ سب اپنی ان ترکیبوں پر بے حد مسرور نظر آتے۔ اب علماء حق اور مخلصین امت نے ان کو اس حرکت سے روکا تو انہوں نے اعتراض کرنے والوں کو یہ جواب دیا کہ خدا کا حکم تو یہ ہے کہ سبت کے دن شکار نہ کرو، لہٰذا ہم تو اس کی تعمیل میں سبت کے دن شکار نہیں کرتے بلکہ اتوار کے روز کرتے ہیں، باقی یہ ترکیبیں تو منع نہیں ہے نا۔ اب اندر ہی اندر ان کا دل اور ضمیر ملامت کرتا تھا، مگر کج روی یہ جواب دے کر ان کو مطمئن کر دیتی کہ ہمارا یہ ہیلا خدا کے یہاں ضرور چل جائے گا۔ اصل بات تو یہ تھی کہ وہ دین کے احکام پر صداقت و سچائی کے ساتھ عمل ہی نہیں کرتے تھے اور اسی لیے شرعی ہیلے نکال کر ان سے بچنا چاہتے تھے، گویا خود فریبی میں مبتلا تھے۔ ناظرین، دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارے افراد نے ان کی تقلید شروع کر دی اور بستی کی ایک بہت بڑی جماعت ان ہیلوں کی آڑ میں سبت کی حرمت کی خلاف ورزی کرنے لگی۔ اب یہاں پر 3 گروہ ہو جاتے ہیں، ایک وہ جو ہیلا جو ہیں، جو ہیلے بہانے بنا کر مچھلی کا شکار کرتے ہیں، اور دوسرے 2 گروہ جو ہیں وہ سعادت مند لوگ ہیں، جن میں سے ایک جو ہیں وہ ان کو روکتے ہوئے بالآخر یہ کہہ کر رک جاتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو نصیحت کرنا اور سمجھانا بیکار ہے اور یہ باز آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ اس کام کو اگر گناہ سمجھ کر کرتے تب تو یہ توقع تھی کہ شاید کسی وقت باز آ کر تائب ہو جائے، لیکن جبکہ یہ شرعی ہیلے تلاش کر اپنی بدعملی کو نیکی کا پردہ ڈال دیتے ہیں تو ہم کو یقین ہے کہ اس جماعت پر بہت جلد خدا کا عذاب آنے والا ہے، یا یہ ہلاک کر دیے جائیں گے یا کسی سخت عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ جب کسی سعادت مند جماعت کا دوسرا حصہ امر بالمعروف نہی عن المنکر پر ڈٹا رہا اور یہ کہتے رہے کہ ہم ان کو برابر نصیحت کرتے رہنا چاہتے ہیں تاکہ فردائے قیامت میں اپنے پروردگار کے سامنے یہ عذر پیش کر سکیں کہ ہم نے آخر وقت تک ان کو سمجھایا اور نہی عن المنکر کے فرائض کو ادا کیا۔ ناظرین، یہ جو ہیلا جو جماعت ہے جو ہیلے سازی کرتی ہے اور مچھلیوں کا شکار لگاتار کر رہی ہے، سبت کی حرمت اور اس دن میں شکار کی ممانعت کے احکام سے قطعاً غافل اور بے پرواہ ہو کر نڈر اور بے باک ہوتی ہوئی ان کاموں کو جاری رکھے ہوئی ہے، تو غیرت حق کو حرکت ہوئی
اور مہلت کے قانون نے گرفت کی صورت اختیار کر لی۔ یعنی خدا تعالیٰ کا حکم ہو گیا کہ جس طرح تم نے میرے قانون کی اصل صورت و شکل کو ہلوں کے ذریعے مسخ کر دیا، اسی طرح تمہاری صورتوں، تمہاری شکلوں کو بھی مسخ کر دیا جائے، اور ایسا مسخ کیا جائے گا کہ اس مظاہرے سے دوسرے لوگ بھی عبرت و بصیرت حاصل کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے حضرت حق سے کن کا اشارہ ہوا اور ان کو بندر اور خنزیر کی شکلوں میں مسخ کر دیا گیا۔ وہ انسانی شرف سے محروم ہو کر ذلیل و خوار حیوانوں میں تبدیل ہو گئے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ناظرین، مفسرین کہتے ہیں کہ سعادت مند جماعت کا جو حصہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتا رہا، اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ سرکش جماعت کسی طرح حق پر کان نہیں دھرتی تو مجبور ہو کر ان سے ترک تعاون کر لیا۔ کھانا پینا، خرید و فروخت، ہر قسم کا اشتراک عمل ختم کر دیا، حتیٰ کہ اپنے مکانوں کے دروازے تک ان پر بند کر دیے تاکہ کسی قسم کا بھی اشتراک باقی نہ رہے۔ چنانچہ جس دن بد کرداروں پر عذاب الہی نازل ہوا تو ان کے معاملہ کی اس جماعت کو گھنٹوں خبر نہ ہوئی، لیکن جب کافی وقت گزر گیا، اس جانب سے کسی انسان کی نقل و حرکت محسوس نہ ہوئی، تب ان کو خیال آیا کہ جا کر دیکھا جائے کیا صورتحال۔ لیکن جب وہاں پہنچے، دیکھا تو صورتحال اس درجہ عجیب تھی کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی وہاں انسانوں کی جگہ بندر اور خنزیر تھے، جو اپنے ان عزیزوں کو دیکھ کر قدموں میں لوٹتے اور اپنی حالت زار کا اشاروں سے اظہار کرتے تھے۔ سعادت مند جماعت نے باحسرت و یاس ان سے کہا، کیا ہم تم کو بار بار اس خوفناک عذاب سے نہیں ڈراتے تھے؟ انہوں نے یہ سنا تو حیوانوں کی طرح سارے ہلا کر اقرار کیا اور آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے اپنی ذلت و رسوائی کا دردناک نظارہ پیش کیا۔